وہ آپ کے رجال کو جانتے نہیں، ان کا رجال انتہائی کمزور ہے، اس لیے کہ کچھ بچ جائے ہمارے ہاں حدیث۔ ان کے ہاں حدیث بالکل کمزور ہے، ہماری طرف دیکھ کر انہوں نے سیٹ کیا ہے سارا نظام۔ ان کے واسطے کیا ہیں؟ واسطے 5-6 ہیں عام طور پر، بخاری، مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور ان واسطوں کی توثیق کہاں کس سے ہوتی ہے؟ علماء کے اجتہاد سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ علماء جو اجتہاد کرتے تھے یہ کیسے لوگ تھے عزیزو؟ کیا یہ ان کے اجتہاد پہ انسان اعتماد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ یہ علماء اپنے زمانے کے حکام کے سیاست سے بڑے متاثر تھے، یعنی سیاست، جو زمانے کا جو سیاست تھا اس پہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا۔ ایک بات یہ ہے، تو اس لیے ان کے اجتہادات پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نہایت متعصب تھے، نہایت ہی متعصب تھے، کہ مذہبی جنون میں یہ اپنے آراء کا اظہار کرتے تھے، اور یہ سب باتیں ان کی اپنی کتب سے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب تہذیب الکمال للحافظ یوسف المزی، المجلد السادس، جماعت عمریہ کی کتاب جرح و تعدیل کے سب سے بڑا مجموعہ یہی کتاب تہذیب الکمال ہے۔ اور یہ ذہبی صاحب کے ہم زمانہ آدمی تھے، ان کے ہم عصر تھے۔ سنہ 1985 میں ایک کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 124 میں حسن البصری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید سے یعنی حسن البصری سے عرض کیا، انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانک لم تدرکہ۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ فرماتے ہیں کیونکہ حسن بصری عمر کے خلافت میں سے 2 سال گزرے تھے، یعنی سنہ 15 میں، اس میں ان کی ولادت، سنہ 14-15 میں ان کی ولادت، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور یہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں، یعنی حسن بصری کے زمانے میں، یعنی پہلی صدی میں، اس زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے علماء نے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ حسن بصری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا تھا، تو حسن بصری سند اپنا نہیں بتاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کس نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے پر ان کے اپنے علماء نے تصریح کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم، تالیف مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 16، حدیث نمبر 27، باب ان الاسناد من الدین، اسناد جو ہے حدیث کی سند لانا یہ دین کا جزء ہے۔ اس میں روایت نمبر 27 یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم۔ پہلے زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی۔ یہ محمد ابن سیرین متوفا ہے سنہ 110 کے، 110 ہجری کے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی کے پوچھ لے کہ سند لے کے آؤ، سند نہیں لاتے۔ جب دیکھو عزیزو، یہ نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ مسلم کی کتاب میں شہادت ہے، اور کس باب میں یہ شہادت ہے؟ باب الاسناد من الدین میں شہادت ہے کہ پہلے زمانے میں اسناد نہیں ہوتی تھی۔ جب فتنے کا واقعہ ہوا، جب فتنہ واقع ہوا ہے، فتنہ کون سا واقع ہوا؟ بنی عباس اور بنی امیہ کی لڑائی کی ابتدا صدی کے ابتدا میں ہے۔ بنی عباس اور بنی امیہ کی جو لڑائی تھی یہ کافی لمبی چلی ہے۔ ان سنہ 132 میں نہائی طور پر جو ہے کیا ہوا؟ بنی عباس کو بنی امیہ کو شکست ہو گئی سنہ 132 میں، لیکن ان کا جو تحریک چلی ہے بنی امیہ کے خلاف بہت پہلے، سنہ 100 سے پہلے شروع ہوا تھا، سنہ 100 سے پہلے۔ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے علی ابن عبداللہ ابن عباس، اور اس کے بیٹوں نے سنہ 100 سے پہلے شروع کیا تھا۔ ابراہیم الامام تھے اور ان کے جو رہنما تھے، اور یہ ان کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی بنی عباس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بغاوتیں کی تھے خراسان سے، اور لشکریں اٹھائی تھی اور ان کو شکست ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے جب واقعات پیش آئے تھے تو لوگ احادیث سے استدلال کرتے تھے۔ اس وقت حاجت پیش آئی کہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنی سند بتاؤ۔ تو سند کا آغاز کہاں ہوا ہے؟ سنہ 100 سے ہوا ہے،
سنہ 100 سے ہوا ہے. تو عزیزو یہاں پہ ایک بہت عمدہ نکتہ ہے، یاد رکھیے، جب سنہ 100 سے پہلے سند نہیں ہے، سنہ 100 سے پہلے یا سنہ 90 سے پہلے، سنہ 105 سے پہلے سند نہیں ہے، تو یہ اسانید تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اسانید تم، ٹھیک ہے بخاری تیری سند ہے تیرے استاد تک، استاد کے استاد تک، سنہ 100 تک سند ہے. اس سے پہلے جب سند ہوتی نہیں تھی، جب تابعین اس زمانے میں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب ارسال کرتے تھے، ٹھیک ہے، ارسال کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو یہ بھی پتہ چلے کہ ان کے سند جو بنائے گئے یہ بھی اجتہاد سے بنائے گئے، یا ان کی بڑی تعداد اجتہاد سے بنائی گئی ہیں. تو کیونکہ ان کی اپنی صحیح حدیث ہے کہ سنہ 100 سے پہلے سند نہیں ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ سنہ 100 سے پہلے ان کے احادیث کس نے ابو ہریرہ سے، تابعین ابو ہریرہ سے سنا ہے، تابعین عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، تابعین کس سے سنا ہے؟ تابعین دوسرے تابعی سے سنا ہے. اس پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا، فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. پھر اس کے بعد جب فتنہ ہوا ہے، تو اس کے بعد جب اسانید کے لوگ پھر مطالبہ کرنا رواج ہو گیا کہ بھئی آپ نے جو آپ حدیث نقل کر رہے ہیں کس سے نقل کر رہے ہیں، بلے تاکہ جو لوگ اہل حدیث ہیں ان کے احادیث کو نقل کیا جائے اور جو اہل بدعت ہیں ان کے احادیث کو چھوڑا جائے. اچھا، جب یہ پتہ چلا عزیزو، واپس آتے ہیں کتاب تہذیب الکمال کی طرف. حسن بصری سے میں نے پوچھا، حسن بصری آپ ہمیشہ کہتے ہو یا رسول اللہ، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو حسن نے جواب دیا، یا ابن اخی لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک. بیٹے تو نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ سے پہلے یہ سوال کسی نے مجھ سے نہیں کیا، کہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ان سے کیسے میں روایت کرتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جان لو ولولا منزلتک منی ما اخبرتک، تو میرے لیے بہت نزدیک ہے، مجھے تجھ پر اعتبار ہے، مجھے تجھ پر اعتبار ہے. اگر یہ تیری اعتماد نہ ہوتا تو میں نہیں بتاتا کہ وجہ کیا ہے، کیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوں. انی فی زمان کما ترى، تو جانتا ہے کہ ہم کس زمانے میں رہتے ہیں. یہ حسن بصری کس زمانے میں رہتا تھا؟ یہ بنی امیہ کے دور میں رہتا تھا، یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں رہتا تھا، یہ معاویہ کے زمانے کا آدمی ہے، اور معاویہ کے بعد یزید کے زمانے کا آدمی ہے، بنی مروان کے زمانے کا آدمی ہے، اس زمانے میں کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. پورا اس کے عمر جو گزری ہے بنی امیہ کے دور میں گزری ہے. اچھا، میں نے، تو جانتا ہے کہ ہم کس زمانے میں، وَكَانَ فِي عَمَلِ الْحَجَّاجِ، اور یہ حجاج کے زمانے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ تصریح بھی ہے. كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَنِي أَقُولُ رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی تم مجھ سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کروں، فَهُوَ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ میں نے امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے سنا ہے، غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ ہم نام بھی نہیں لے سکتے، نام نہیں لے سکتے، کہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ حدیث سنی. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کہ اگر وہ گالی نہ دیں، اظہار برات نہ کریں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، تو وہ ان کو قتل کرتے تھے. اچھا، قتل کرتے تھے، تو وہ کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ ان کے علماء کی اپنی تصریحات ہیں کہ یہ ان کی حدیث کا جو، اور یہ بہت وسیع باب ہے یہ بھی، کہ ان کے احادیث کی نقل سیاست سے بہت متاثر ہے، سیاست سے بہت متاثر ہے. ان کے آراء، یہ جو فتوے دیتے تھے، اجتہادات کرتے تھے، اس سے خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کون سی حدیث ہم نے نقل کر رہے ہیں اور کیسی حدیث نقل کر رہے ہیں، تاکہ حکام کو برا نہ لگے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تألیف الحافظ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276، چھاپ دار الرایہ، سنہ 1991 میں ایک کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 54 میں، الرد علی النواسب والروافض، نواسب اور روافض پر رد. اچھا، وتحامى كثير من المحدثین، بہت سارے محدثین، یہ کون کہتا ہے؟ ان کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا فاضل، ثقہ، عالم،
عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، بہت سارے ایسے محدثین ہیں، بہت سارے، کثیر، کم نہیں. تحامہ انہوں نے اجتناب کیا ہے. کیا کس چیز سے اجتناب کیا؟ ان یحدثوا بفضائلہ کرم اللہ وجہہ، کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کریں، اس سے انہوں نے اجتناب کیا ہے. او ان یظہروا ما یجب لہ، اور وہ ان سنن کو، اور اس بات سے انہوں نے اجتناب کیا ہے ان سنن کو، ان احادیث کو، ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واجب النقل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں، ان کو نقل نہ کریں. اچھا، وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحَ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں، محدثین ان کو نقل نہیں کرتے. محدثین نقل، اور یہ صرف ان کے اپنے دور کی بات نہیں، یہ پیچھے جا رہا ہے. یہ سنہ 220 صرف 220 کی بات نہیں ہے، 230 کی بات نہیں ہے، اس کی وفات تو سنہ 276 ہے نا. یہ صرف اس زمانے، یہ پیچھے جا رہا ہے، اور جتنے پیچھے جائیں اتنا ہی تعصب، اتنا ہی حکام کی جو ہے گرفت سخت تر ہو جاتی ہے. وَجَعَلُوا ابْنَهُ الْحُسَيْنَ علیہ السلام خارجیا شاقا لعسى المسلمین حلال الدم، محدثین نے فتویٰ دے دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، لیکن ان کو وہ حلال الدم ہے. اچھا، وسووا بينه في الفضل وبين أهل الشورى لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم. اور ہمارے محدثین نے کہا کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام اصحاب شورا میں سے، شورا میں 6 آدمی تھے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور امیر المومنین علیہ السلام. شورا میں 6 آدمی تھے، ان میں سے ایک ان سب کے برابر ہیں، کوئی فضیلت نہیں ان پر، کیونکہ اگر ان پہ افضل ہوتے عمر ان کو کیوں ایک جیسا رکھا ہے. ٹھیک ہے. ولم وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ، اور ہمارے علماء نے احمال کیا. احمال کہتے ہیں ترک کر دیں، پیٹ اپنا اس کے طرف کر دیں، پشت کر دیں اپنی طرف. جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کریں، ہمارے علماء کا ہی طریقہ کار ہے. اور یہ کس زمانے کی بات ہے عزیزو؟ اس زمانے تدوین حدیث کی زمانے کی بات ہے، جب بخاری اپنا صحیح لکھ رہا تھا، مسلم اپنا صحیح لکھ رہا تھا، ترمذی اپنا جامع لکھ رہا تھا. صحیح ٹھیک ہے نا. احمد بن حنبل مسند لکھا رہا تھا. اس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے علماء، شہادت ہے، ہمارے علماء تعصب کی بنا پر، حکام کی بدبختی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی راوی کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حدیث نقل نہیں کرتے. وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ، جو بھی عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے یا اس کی فضائل کی حدیث نقل کرتا ہے، ہم اس کو، ہمارا طریقہ کار یہی ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية. اور بہت سارے محدثین ہیں ہمارے کہ انہوں نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو روایت نہیں کی، اس کے مقابلے میں کیا روایت کی؟ فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ. کس لیے؟ كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه. وہ جو فضائل عمرو بن العاص، فضائل معاویہ نقل کرتے تھے اس لیے کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی تھی، نہ اس لیے کہ معاویہ سے دوستی ہے ان کی، نہ کہ معاویہ سے محبت ہے یا عمرو بن العاص سے محبت ہے، نہیں، کیونکہ معاویہ اور عمرو بن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام کے سخت ترین دشمن ہیں، اس لیے ان کے فضائل نقل کرو. ٹھیک ہے. فإن قال قائل اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، اگر کوئی ان سے کہہ دے کہ یہ تو روایات میں بہت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، حدیث مواخات، وہ ابو سبتیہ اور الحسن والحسین علیہم السلام، اور ان کے 2 نواسوں کے باب ہیں، والد ہیں، وہ اصحاب الکساء علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اصحاب الکساء یہ پنجتن پاک ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون وطرت حسائق الصدور. اگر آپ ان سے کہہ دیں تو ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ خاکستر آ جاتی ہے، آنکھیں ان کی جو ہے غضبناک ہو جاتی ہیں، اور یہ سینوں اور گلے کے ان کے رگ جو ہیں یہ بپڑ جاتے ہیں. وَإِن ذُكِرَ ذَاكِرٌ، اگر ان سے کوئی آپ یہ حدیث نقل کریں، قول النبی صلی اللہ ذکر ذاکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، اگر ان سے آپ اس حدیث کا ذکر کریں من کنت مولا،
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأشباه هذا، اور اس طرح التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينقصوه ويبخسوه حقه بغضا منهم للرافضة. اگر یہ حدیث نقل کریں، حدیث منزلت، حدیث غدیر، تو فوراً کہتے ہیں سند لے کے آؤ۔ کیوں مانتے ہیں سند؟ مانگتے ہیں سند کہ سند لے کے آؤ، اس لیے نہیں کہ وہ واقعاً تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روافض سے دشمنی ہے، روافض کی ضد میں آ کر سند مانگتے ہیں تاکہ سند میں کچھ ان کو مل جائے، سند کہہ دیں کہ بھائی فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کے نزدیک وہ ضعیف تھا، تاکہ اس حدیث کو آپ تضعیف کر دیں۔ صحیح ہے نا عزیزو؟ ان کے اپنے علماء کی شہادت ہے کہ نہیں؟ پھر ملاحظہ فرمائی عزیزو، یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تالیف الحافظ الحاکم النیسابوری، متوفی سال 405، بہت بڑا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ ابو الحسن دارقطنی کا استاد، بلند مرتبہ حافظ، یا بلکہ اس کا شاگرد تھا۔ یہ تحقیق علی رضا ابن عبداللہ ابن علی رضا، یہ علی رضا جو ہیں یہ وہابی ہیں، نام اس کا علی رضا ہے لیکن یہ کٹر وہابی ہے۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے دار الفرقان قاہرہ میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی مقدمہ حاکم کا جو اپنا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 30 پہ شروع ہوتا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں ثم ان زماننا قد خلفنا في رعاة يتقرب الناس إليهم ببغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں، یہ متوفی ہے سنہ 405 کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک پہلی صدی کے آپ نے سنی، ٹھیک ہے نا، دوسری اور تیسری صدی کے آپ نے احوال سنے، اب یہ تیسری صدی کی چوتھی صدی کی احوال سنے، یعنی 5ویں صدی کے ابتداء میں ان کی وفات ہے۔ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارے ایسے بادشاہ ہیں کہ لوگ ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں، کس وسیلے سے؟ بغض آل محمد علیہ السلام سے۔ زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے حاکم ایسے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں کہ علماء اگر حکمران کے پاس منزلت پانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے؟ ناصبیت کے ذریعے سے۔ بھئی جتنا آپ ناصبیت دکھائیں گے اتنا ہی آپ معزز ہوں گے بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، والی گورنر کے پاس۔ والوضع عنہم، اور اہل بیت علیہ السلام کو تنقیص کرنا، ان کی شان کو نیچے لائیں تو یہ حکام کو بہت پسند آتا ہے اور آپ کو مقرب بنا دیتے ہیں۔ فَكُلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِمْ فَتَوَسُّلُهُ بِذِكْرِ آلِ محمد علیہ السلام بما قد نزہہم اللہ عنہ۔ جو بھی شخص تقرب مانگتا ہے، منزلت مانگتا ہے بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس، وزیر کے پاس، جنرل کے پاس، ٹھیک ہے نا، جو بھی تقرب مانگتا ہے، ان کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ان صفات کے ساتھ ذکر کرو جن سے اللہ نے اہل بیت کو منزہ کیا ہے، جن سے ایسے صفات لے کے آؤ، ذکر کرو ان کے متعلق، کوئی حدیث لے کے آؤ، کچھ لے کے آؤ جو اہل بیت علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک مرتبہ نیچے لائے۔ وَإِنْكَارُ كُلِّ فَضِيلَةٍ تُذْكَرُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ، اور حکام کو کیا پسند آتا ہے؟ یہ علماء کا تو کام ہے حدیث نقل کرنا نا، اور حدیث وہی نقل کرتا ہے عزیزو جس کو مدرسہ ملے، جس کو مسجد میں امام جماعت رکھا جائے، جس کو شہر میں قاضی بنایا جائے، حدیث اسی کی نقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حاکم اس سے راضی ہو اس کو ایک بڑا منزلہ دے دے، بڑا مرتبہ دے دے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لوگ کس طرح تقرب مانگتے ہیں حکام سے۔ انکار کل فضیلت تذکر من فضائلہم، فضیلت کا انکار کرو اہل بیت علیہ السلام، کہہ دو یہ حدیث باطل ہے، حدیث جھوٹ ہے، حدیث چھپاؤ، حدیث جلاؤ۔ حاکم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا ملتا ہے پھر اس کے بعد؟ آپ کو قاضی بناتے ہیں علاقے کا، آپ کے شاگرد بن جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کے درس میں۔ واللہ المستعان علی ذلک، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یبدلنا بالخوارج خیرا منہم، خوارج ان سے بہتر ہے ہمارے حکام سے۔ اچھا، حدیث عزیزو، حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث صحیح پہلی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی الصدور نہیں ہے، ظنی الصدور ہے۔ ہم نے بیان کیا یہ ظنی الصدور بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ظنی الصدور بھی نہیں ہے، ظن بھی نہیں آتا انسان کو کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے جو روات ہیں، یہ ان کی عدالت اور ان کی جو ضبط ہے،
اس کہاں سے اس کو حاصل کریں گے، اسٹیبلش کریں گے؟ علماء کے اجتہاد سے۔ علماء کی حالت آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے علماء نے ان کے بغض آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے کیا کہا ہے۔